بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو وظائف امن چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، صدقہ دینے میں تاخیر نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے میں جلدی کرو کیونکہ مصیبتیں آنے میں تیز ہے۔ یہ حدیث عملی پیغام دیتی ہے کہ جب انسان کے پاس دینے کی توفیق ہو تو وہ فوراً صدقہ دے دے، کیونکہ آنے والی آزمائشوں سے بچاؤ کے لیے صدقہ سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ دنیا میں صدقہ دینے والا شخص نہ صرف یہاں آسانیاں پاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے۔ جب قیامت کے دن سورج قریب ہوگا تو صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں آرام پائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس دن تم اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ ایک روایات ہے کہ مرنے کے بعد لوگ واپس اس دنیا میں آنا چاہیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی نماز پڑھ سکیں یا روزے رکھ سکیں، بلکہ اس لیے کہ وہ صدقہ و خیرات کر سکیں، کیونکہ حساب کتاب کے وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ صدقہ اور خیرات کے کتنے فوائد ہیں، اور تب وہ پچھتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا دینا لینے سے بہتر ہے۔ تو شروع کر اپنے اہل و عیال سے، یعنی پہلے انہی کو دے۔ عیال کون ہیں؟ تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن، تیرا بھائی، پھر جو زیادہ قریب ہو اور جو اس کے زیادہ تر ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد نے جو اپنے اہل عیال اور اپنے ذی رحم اور ذی قرابت پر خرچ کیا وہ سب اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت یا اس کھیتی میں سے جو پھل یا جو دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا کھائے گا وہ اس درخت یا کھیتی والے بندے کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے جو غریب آدمی اپنی کمائی سے کرے اور پہلے ان پر خرچ کرے جس کا وہ ذمہ دار ہو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنے انسان ہیں سب کے جسم میں 360 جوڑ بنائے گئے ہیں،
ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صدقہ صرف مالی عبادت نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ دراصل انہی احادیث کی روح کو بیان کرتا ہے، جو بندہ روزانہ صدقہ دیتا ہے وہ نہ صرف دنیاوی کامیابی بلکہ آخرت کی نجات بھی حاصل کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا قسمت ان پر مہربان نہیں، لیکن اگر غور کریں تو اکثر ان کے مال میں دینے کا جذبہ کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اس راز کو کھولتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا اثر ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر خلوص نیت سے دیا جائے تو وہ صدقہ اللہ کے ہاں پہاڑوں جیسا وزن رکھتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صدقہ کو صرف مالی مدد کے معنی میں محدود نہیں رکھا گیا۔ مسکراہٹ دینا، کسی پریشان شخص کو تسلی دینا، کسی راستے سے پتھر ہٹا دینا، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے لیے محبت سے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اسی وسعت کو سمجھنے میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صدقہ بندے کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، زندگی میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ روشنی صرف مادی نہیں بلکہ روحانی سکون کی روشنی ہے۔ جو لوگ روزانہ صدقہ نکالتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ایک خاص اطمینان محسوس کرتے ہیں، گویا مشکلات آتی تو ہیں مگر ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کر کے اپنی تقدیر کو پلٹتے دیکھا۔ کسی کے کاروبار میں برکت آئی، کسی کے بیمار بچے نے شفا پائی، کسی کی رکی ہوئی شادی ہو گئی اور کسی کی برسوں کی دعائیں قبول ہو گئی۔ ان سب کا راز روزانہ کا صدقہ تھا۔ جب انسان روزانہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو دراصل وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا اعتماد مال پر نہیں بلکہ مالک کائنات پر ہے، اور جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ رب اسے کبھی محروم نہیں کرتا۔ صدقے کے فوائد: رزق میں برکت اور اضافہ، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ مصیبتوں سے حفاظت، صدقہ ہر بلا کو دور کرتا ہے۔ دل کی سختی کا علاج، اگر دل سخت ہو گیا ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، آخرت میں سایہ بنے گا۔ قیامت کے دن انسان صدقے کے سائے میں ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو سخی ہو۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی خاص مدد چاہتے ہو زندگی کے ہر کام میں اور غموں اور پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو پھر صبح اٹھ کر ایک صدقہ ضرور نکالا کرو۔ کسی نے پوچھا جلدی بتائیں وہ کون سا صدقہ ہے جو نکالیں گے تو اللہ کا خاص فضل، خاص مدد ملتی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جب صبح ہو تو کہا کرو اے اللہ، جس انسان نے میرا دل دکھایا ہے، جس انسان نے مجھے دکھی کیا ہے، میں تیری رضا کی خاطر اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا اے لوگو، جب بندہ یہ بولے گا تو اللہ پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر میرا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے مقدر میں آج کے دن جو غم اور پریشانیاں لکھی تھی ان غموں اور پریشانیوں کو دور کر دو۔ اس بندے کے دل میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی انشاءاللہ ہم پوری فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دکھوں، پریشانیوں، غموں کو دور کرنا چاہتے ہو، گناہوں سے معافی چاہتے ہو، اپنے دل کی مرادیں پوری کرنا چاہتے ہو،
حاجات کی تکمیل چاہتے ہو تو آئیے، زندگی بہت گزر گئی، بہت تھوڑی رہ گئی، لوگوں کا حسد دل میں نہ رکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر زندگی میں میرے لیے کوئی بندہ کوئی کام کر دے تو میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ اگر کوئی اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے تو بتائیں پھر میرا اللہ اس پر کتنا فضل کرے گا۔ تو اسی سے ناراض ہے تو معاف کر دیں، اللہ آپ کو بڑے اجر دے گا، آپ کو غم اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ صبح کے وقت اور رات کے وقت سونے سے پہلے یہ لفظ بول کر آپ دنیا کے خوش قسمت ترین بابرکت ترین انسانوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو قدم قدم پر کامیابیاں ہوں گی، آپ کی ہر مرادیں، تمام حاجات پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ روزانہ صبح کو اٹھ کر کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر دیا کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کے مال میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کے پاس جتنے بھی مصیبتیں اور بلائیں وہ دور ہو جائیں گی۔ روزانہ آپ صدقہ دینے کا معمول بنا لیں گے، چاہے آپ پرندوں کو دانہ دینے کا صدقہ نکالیں یا کسی غریب مسکین کو ایک روٹی ہی کھلا دیں یا پھر کسی کو 10 20 50 روپے جتنی آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق صدقہ نکال دیا کریں، تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو اور آپ کی مشکلات بھی آسان ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ اس کے ساتھ انسان کو روحانی صدقہ بھی نکالنا چاہیے کہ جس سے دل مطمئن ہو اور ماحول پرسکون ہو۔ اس کے لیے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد انسان یہ نیت کرے کہ یا اللہ، میں یہ ورد تیرے قرب، تیری رضا، اپنی مغفرت اور اپنی زندگی، اہل خانہ اور امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روحانی صدقے کے طور پر کر رہا ہوں۔ یہ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وہاب 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھتے دوران دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اے وہاب، تو ہر چیز کا دینے والا ہے، اپنی عطا سے میرے دل، رزق، صحت اور اعمال میں برکت دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک اور اسم مبارک یا رزاق، رزق میں برکت کے لیے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھتے دوران بھی دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اے رزاق، جیسے تو پرندوں، سمندروں اور زمین کے ذروں کو رزق دیتا ہے، ویسے ہی مجھے پاکیزہ، حلال، وسیع رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا ورد کرنے کے بعد توحید کا روحانی صدقہ دینے کے لیے سورۃ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یا اللہ، میں تیری توحید کی تسبیح صدقے کے طور پر تیری مخلوق کے حق میں پڑھتا ہوں، اس کے صدقے میں مجھے اور سب مسلمانوں کو اپنی حفاظت عطا فرما۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا اس عمل کے پہلے پڑھا تھا۔ آخر میں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، یہ اذکار اور آیات میں نے تیرے نام پر، تیری رضا کے لیے اور تیری مخلوق کے حق میں صدقے کے طور پر پڑھی ہیں۔ اس کے وسیلے سے میری اور میرے اہل خانہ کی مصیبتیں دور فرما، دلوں میں سکون پیدا فرما، رزق میں برکت دے اور ہر دعا کو قبولیت کے قریب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ فرمان ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ کامیابی، برکت اور دعاؤں کی قبولیت کا راز صرف دعا کرنے میں نہیں بلکہ دینے میں ہے۔ جب انسان اپنی دولت، وقت یا محبت
دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اسے وہ کچھ دیتا ہے جس کی اس نے کبھی تمنا بھی نہیں کی ہوتی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں آئیں، مشکلات دور ہوں اور کامیابی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو، تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے روزانہ صدقہ دینا شروع کرنا چاہیے، کیونکہ یقیناً صدقہ دینے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صدقہ و خیرات کی اہمیت کو سمجھنے، نیک اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دکھاوے اور احسان جتانے والے عذاب سے بچائیں اور ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو منظور فرمائے اور ہر مسلمان کی حقیقی اور آخری منزل کو آسان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ، والسلام۔